ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی ہمارے اسپیکرس ہیں ان کو بھی ہم سن سکیں. ابھی میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر عبدالشکور ابڑو صاحب، ڈائریکٹر ہیں مائنورٹیز افیئرس گورنمنٹ آف سندھ میں، مائنورٹیز افیئرس اینڈ انٹرفیتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں سر ڈائریکٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالشکور ابڑو صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All praises and supplications to Almighty Allah, the Creator of universes. All durood and salams on Hazrat Muhammad Mustafa, peace be upon him, the Rahmatul Alameen. جو مہربان اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہوئی کہ یہ جو انٹرفیتھ یا انٹرافیتھ ہارمنی یہ ٹاپک ہے، اس پہ شعور فاؤنڈیشن نے یہ سیمینار لانچنگ سیریمنی منعقد کیا. آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ پوری سویلائزیشن کو، پوری ہسٹری کو جس نے نقصان پہنچایا ہے، تباہ کیا ہے، وہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی کی لیک آف انٹرفیتھ ہارمنی تھی. اب انٹرفیتھ، انٹرافیتھ، جتنی بھی فیتھ اور فیتھ پریکٹیشنرز ہیں، میری ایک آنریبل اسپیکر صاحبہ نے بولا تھا کہ پرابلم کہاں ہے، فیتھ میں ہے یا فیتھ پریکٹیشنر یا فیتھ فالوورز میں ہے. پہلے تو بیسک یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. میں نے کچھ دن پہلے کراچی میں ایک اسی طرح کا سیمینار ہوا تھا جس میں سارے فیتھ کے پریکٹیشنر اور ان کے لیڈرز اور عالم تھے. جہاں تک میری ہمبل نالج ہے، ناقص نالج ہے، میرے حساب سے ایسا کوئی ریلیجن، ایسا کوئی فیتھ نہیں ہے جس میں دوسری فیتھ کے لیے ریسپیکٹ، دوسرے فالوورز کے لیے ادب اور احترام اور اس طرح کی چیز نہ ہو. اب پہلے تو جتنے بھی ہمارے فیتھ لیڈرز ہیں، میں ان سے یہ ہمبل سبمیشن کروں گا، گزارش کروں گا کہ جو ان کے ریلیجن میں، جو ان کی فیتھ میں دوسری فیتھ کے لیے اچھی باتیں ہیں، ریسپیکٹ ہے، قدر ہے ان کے، چاہے وہ میجارٹی میں ہو چاہے مائنارٹی میں ہو، جس پوری ورلڈ میں کسی جگہ پہ بھی ہوں، تو وہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے چاہیے. اگر اسلام ہے تو اسلام کے جو لیڈرز ہیں، جو عالم ہیں، وہ دوسرے مذاہب کے لیے، مسیح برادری کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہندو کمیونٹی کے لیے، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی اس پروونس میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری فیتھ میں، ہمارے ریلیجن میں یہ چیز دوسرے ریلیجن کے لیے، دوسرے سیکٹ کے لیے، دوسری مذہب کے لیے یہ ریسپیکٹ پائی جاتی ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. اچھا، اس کے باوجود جب ہمارے ریلیجن میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ پرابلم اور ایشو کیوں آتے ہیں؟ یہ پوری جو ایک ترقی کا عمل ہے، جو یہ رک کیوں جاتا ہے؟ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ قتل و غارت یہ کیوں ہوتی ہیں کہ ہم کبھی مسجد کو گرا رہے ہیں، کبھی مندر کو گرا رہے ہیں، کبھی کلیسا میں جا کر توڑ پھوڑ کریں؟ یہ کیوں ہے؟ جبکہ ہمارا مذہب یہ تو اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. یہ کسی فیتھ میں اس طرح سے نہیں ہے. ایشو یہاں نہیں ہے، ایشو ہے پرسنل. اگر مجھے کسی دوست کے ساتھ، کسی کمیونٹی لیڈر کے ساتھ ایشو ہے، تو جب میں اس کا سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، اکنامیکل طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں آخر میں کہتا ہوں کہ یار اس کو کس طرح سے ہرانا ہے، اس کو مذہب کے آڑ میں لے آؤ. جیسے ابھی ایک سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے،
اب اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جیسے یہ شعور فاؤنڈیشن نے یہ یہاں کراچی میٹروپولیٹن ہے، کیپٹل سٹی ہے، اس طرح سے کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں تو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہمارے آنریبل منسٹر گیان چند اسرانی صاحب نے اور ہمارے آنریبل سیکریٹری حافظ عبدالعدی بلو نے یہ ہدایتیں دی ہیں کہ ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آگے تحصیل اور یونین لیول پہ بھی یہ جتنے بھی لیڈر ہیں کمیونٹی میں، جتنے موبلائزر ہیں، جتنی ماڈریٹرس ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے اور بیسک یونٹ سے ان کو جوڑا جائے کہ بھائی نہ آپ کے مذہب میں ہے، آپ مذہب پریکٹس کرو گے تو یہ آپ کی عبادت ہوگی، اگر آپ دوسرے مذہب کی عزت اور احترام کرو گے تو ان کے حقوق کا خیال رکھو گے تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے، ادھر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ وہاں سے اس سسٹم کو جوڑنا چاہیے اور اس طرح کے سیمینار اور جو ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں، جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ہمارے جو ایکٹرز ہیں، جو پلیئرز ہیں، جو بھی جن کو سنا جاتا ہے، جن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جن کے لیے ایک پیار محبت ہے، جن کی ایک ریکگنیشن ہے سوسائٹی میں، ان سب کو یہ میسج دیا جائے اور ان کو موبلائز کیا جائے کہ یار یہ تو ہمارا وہ ٹاپک ہے جس نے ہمیں تباہ کر کے رکھا ہے، جس نے ہماری ترقی، ہماری سویلائزیشن کو ختم کر دیا ہے، ہمیں اس لیول پہ مل جل کے کام کرنا ہوگا۔ بلیو می، پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ جو ہم 5 اسٹار ہوٹل میں یہ اس طرح کے فنکشن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور تو میں سوچتا تھا یار یہ تو ویسٹیج آف بجٹ ہے، پیسے ہیں، ٹائم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی جو یہ شعور فاؤنڈیشن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے جو کاوش کی ہے، آج سنڈے کے دن سب کو مشکل لگ رہا ہوگا، مجھے بھی لگ رہا ہوگا، لیکن جو مقصد ہے، یہ جو مقصد ہے جس کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، یہ مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہے، یہ سوسائٹی کو بلڈ کرے گا، یہ سوسائٹی سے نفرتیں ختم کرے گا، انٹرا فیتھ کی ہوں یا انٹر فیتھ کی ہوں۔ ہمیں اور کوئی کام نہیں سوچتا، ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، چلو کسی مذہب پہ حملہ کر دو، کسی فیتھ پہ حملہ کر دو۔ ارے خدا کے بندے، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اس میں جیسے آپ اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہو، اس طرح سے مائنارٹی سے بھی پیار کرو، جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان سے بھی پیار کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کو عزت تو دے کر تو دیکھو، ان کو سحری پہ بلاؤ، ان کو افطاری پہ بلاؤ، ان کو ریلیجس جو فیسٹیولس ہیں ان پہ کیک دو، مٹھائیاں بانٹو، پھر دیکھو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ایک قدم تو بڑھا کے دیکھو۔ اور یہ پوری سوسائٹی سے یہ نفرتیں، یہ ہمارے لیے چیلنج ہونا چاہیے۔ یہ یہاں جو اس حال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے جانے کے بعد وہ اپنے مشن کے طور پہ، چیلنج کے طور پہ اس بات کو لے گا کہ یار اس سوسائٹی سے، اس سندھ پروونس سے، اس پیارے ملک پاکستان سے یہ ہمیں مذہبی نفرتیں یہ ختم کرنی ہوں گی، اس میں ایسی سوسائٹی، ایسی سویلائزیشن، ایسا پیار محبت، ایسا پیس لانا ہوگا کہ ہمیں اپنے جتنا اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، اپنے عقیدے سے پیار کرتے ہیں، اپنی فیتھ سے پیار کرتے ہیں، اتنا دوسرے عقیدے کے ساتھ دوسرے عقیدے کو پریکٹس کرنے والے سے پیار کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور ایسے فنکشنز ارینج ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ہماری جو نفرتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ ٹائم کی قلت سے بہت شکریہ۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب، ابھی میں درخواست کروں گا علامہ علی قرار نقوی صاحب سے کہ وہ مختصر جو ہے وہ مخاطب ہوں، 2 سے 3 منٹ میں اگر آپ کچھ کہیں۔ محفل جو ہے وہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ تشریف لائیں سر۔ جی آ جائیں پلیز، 2 منٹ سر، ایک شعر ہی ہو جائے۔ ایک شعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اچھا ہے، فالوورز خراب ہے۔ برنارڈ شاہ نے بھی یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا برنارڈ شاہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، مذہب تو بہت اچھا ہے۔ تو جن سے بحث ہو رہی تھی، پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے نہج البلاغہ پہ، والد صاحب سے، میں نے کہا میرے تو سمجھ میں نہیں آیا، فالوور سب کے سب خراب ہیں، مذہب بہت اچھا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں لندن سے، آپ نے کہا کوئی اچھے اسکول کا نام بتا دیجئے، مجھے اپنے بچے کا داخلہ کرانا ہے اس میں۔
میں نے کہا کراچی گرامر انگلش اسکول ہے بہت کراچی میں, آپ وہاں لے جاؤ. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا, میں بہت اچھا ہے. پھر کیا کریں؟ میں نے کہا جناب, انہوں نے پوچھا کتنے بچے 10ویں جماعت یا میٹرک میں اس سال وہاں امتحان دیا تھا؟ میں نے کہا 400 بچوں نے امتحان دیا تھا. کہ نتیجہ کیا آیا؟ میں نے کہا 400 کے 400 فیل ہو گئے. میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں, اسکول بہت اچھا ہے, بچے سب خراب تھے. میں نے کہا شاید اس سال جو ہے میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کچھ آئندہ سال پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا آئندہ سال آئے کہ آپ کے کون ہے؟ کراچی گرامر. کیا نتیجہ ہے؟ میں نے کہا اس سال 500 بچے بیٹھے تھے. نتیجہ کیا آیا؟ میں نے کہا 500 کے 500 فیل ہو گئے. نتیجہ بہت اچھا ہے, اسکول بہت اچھا ہے, فالوورز جو ہیں ان میں گڑبڑ ہے. انہوں نے پوچھا کوئی اچھا شفا خانہ ہاسپٹل بتائیں بہترین جو ہو اس مرض کے لیے پرٹیکولر. میں نے کہا جناب 7 ڈے ہاسپٹل ہے, آپ چلے جائیں وہاں پر. اچھا اس سال کئے مریض گئے تھے؟ میں نے کہا اس سال 600 مریض گئے تھے وہاں پر. نتیجہ کیا آیا؟ میں نے کہا 600 کو 600 مر گئے اس کے اندر. ہاسپٹل بہت اچھا ہے. اور دوسرے سال گئے ہوگا, اس سال کئے مریض گئے تھے؟ 800 مریض گئے تھے, 200 مریض گئے تھے. اس سال کیا ہوا کہ اس سال بھی سب کے سب مر گئے. تو ہمیں ذرا اپنے مذاہب پر بھی روشنی ڈالنے پڑے گی کہ کہاں تبدیلی ہوئی, کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے کہ ہر ایک ماننے والا جو ہے زیادہ تر اس میں ایسا نکل رہا ہے. بڑے اچھے مذاہب ہیں, سب نے اچھائی کی تعلیم دی ہے, اچھی تربیت دی ہے. اور میری تو گروتھ اسی میں ہوئی ہے, میرا خانوادہ اسی میں ہے کہ جہاں جان ایلیا بیٹھے ہوئے ہیں وہاں گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کبھی کہا میاں تم یہودیوں کیا سمجھتے ہو؟ میاں اللہ میاں نے جو ہے آسمان سے منو سلوہ ان کے لیے اتارا تھا, مسلمان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہے. میں تو گروتھ اسی کے اندر ہوئی کہ آپس میں ملیں. بڑا مشکل کام ہے مگر یہ ملنا, اتحاد کرنا. اور جیسا کہ فرما رہے تھے, میں نے دیکھا, میں خود گورنمنٹ آفیسر بھی رہا ہوں, میں نے خود بھی دیکھا وہاں پر کہ کوئی مذہب کو نہیں دیکھتے, اس کو دیکھتے ہیں جدھر سے مل رہا ہے. نہ مذہب دیکھتے ہیں نہ زبان دیکھتے ہیں, بس اسے اپنا لیتے ہیں, وہی اپنا ہوتا ہے سب سے زیادہ ان کا. تو ہمیں اس بات میں سوچنا پڑے گا. آج اتفاق سے ابرار صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارے اسکالر میرے ساتھ آئے ہیں, اور دوسرے تمام قیل انجم صاحب وغیرہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ علامہ صاحب. ابھی میں درخواست